وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کم از کم سعودی اسیسمنٹ یہ ہے کہ سعودی عرب پر ہونے والے 1000 ڈرون حملوں میں سے تقریباً آدھے حملے عراق سے کیے گئے، جن میں یانبو آئل پورٹ پر سعودی آئل ریفائنری پر ہونے والا حملہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح عراق سے کویت کے واحد ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے سیز فائر کے اعلان کے بعد بحرین پر بھی عراق سے حملہ کیا گیا۔ اسی طرح خود عراق کے اندر کویت اور متحدہ عرب امارات کے کونسلیٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ عراق میں امریکی سفارت خانے کو مسلسل ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا گیا اور وہاں سے زیادہ تر اسٹاف کو انخلا کرنا پڑا۔ اور اب خبر سامنے آئی ہے کہ جنگ کے دوران جب سعودی عرب پر حملوں میں اضافہ ہو رہا تھا تو سعودی عرب نے صرف ایران پر جوابی حملے نہیں کیے تھے، بلکہ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز پر بھی سعودی فائٹر جیٹس نے حملے کیے تھے، جبکہ کویت سے بھی راکٹ داغے گئے تھے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق سورسز نے بتایا ہے کہ ایران جنگ کے دوران سعودی جنگی طیاروں نے عراق میں ایران کی حمایت یافتہ طاقتور شیعہ ملیشیاز سے منسلک اہداف پر بمباری کی تھی۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جو جنگ کے دوران زیادہ تر پوشیدہ رہی تھی۔ اس رپورٹ کے لیے رائٹرز نے عراق کے 3 سیکیورٹی اور فوجی حکام، ایک مغربی عہدیدار اور معاملے سے آگاہ 2 افراد سے بات کی ہے۔ ایک مغربی عہدیدار اور معاملے سے واقف ایک شخص کے مطابق سعودی ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں نے عراقی ملیشیاز پر یہ حملے عراق کے ساتھ سعودی عرب کی سرحد کے قریب کیے تھے۔ مغربی عہدیدار نے بتایا کہ کچھ حملے 7 اپریل کو ہونے والی جنگ بندی کے آس پاس کیے گئے تھے۔ سورسز کے مطابق ان حملوں کا نشانہ وہ مقامات تھے جہاں سے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک پر ڈرون اور میزائل حملے کیے گئے تھے۔ عراقی ذرائع نے فوجی جائزوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کم از کم 2 مواقع پر کویت سے بھی عراق پر راکٹ حملے کیے گئے۔ ایک حملے میں جنوبی عراق میں ملیشیاز کی پوزیشنز کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کئی جنگجو مارے گئے اور ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاز کتائب حزب اللہ کی کمیونیکیشن اور ڈرون کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے والی ایک تنصیب تباہ کر دی گئی۔ تاہم رائٹرز یہ تعین نہیں کر سکا کہ کویت سے داغے گئے یہ راکٹ کویتی فوج نے داغے تھے یا کویت میں تعینات امریکی فوج نے داغے تھے۔ امریکی فوج نے اس رپورٹ پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ کویت کی وزارت اطلاعات اور عراق کی حکومت نے بھی فوری طور پر تبصرے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ رائٹرز کے مطابق عراق سے مسلسل حملوں سے سعودی عرب اور کویت تنگ آ گئے تھے اور شیعہ ملیشیاز کے خلاف کارروائی کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ 4 عراقی سیکیورٹی ذرائع اور معاملے سے واقف ایک شخص کا کہنا ہے کہ ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاز اب بھی عراق کی کویت اور سعودی عرب کے ساتھ سرحدوں کے قریب سرویلنس ڈرون اڑا رہی ہیں، معلومات اکٹھی کر رہی ہیں اور ایران کو انٹیلیجنس فراہم کر رہی ہیں۔ یعنی حالیہ جنگ میں عراق بھی ایک محاذ جنگ بنا رہا ہے جہاں سے عرب ممالک پر حملے ہو رہے تھے، امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، امریکہ بھی ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کے خلاف ایکشن لے رہا تھا، اور اب یہ انکشاف ہو گیا ہے کہ سعودی عرب اور کویت نے بھی عراق میں ملیشیاز پر حملے کیے تھے۔